وقال الذی اور کہا اس شخص نے آمنا جو ایمان لایا تھا یا قومی اے میری قوم انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں علیکم تمہارے معاملے میں مثل مانند یوم الاحزاب پہلے گروہوں کے دن کے مثل دأبی مانند حال قوم نوح قوم نوح وعاد اور عاد و سمود اور سمود کے. یہ ترجمہ اگر با محاورہ کریں گے تو ہوگا کہ قوم عاد سمود اور قوم نوح کے حال کی طرح. یہ ترجمہ ہو گیا اس کا. والذین اور ان لوگوں کے جو من بعدہم ان کے بعد ہوئے وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ یریدو چاہتا ظلمن کسی بھی طرح کا ظلم کرنا للعباد بندوں پر. احباب گرامی، جب سے ہم نے اس رکوع کا آغاز کیا ہے آیت نمبر 28 سے لے کر اب تک اس مرد مومن کی ہی نصیحات کو اللہ تعالی ذکر فرما رہے ہیں جو اس نے بھرے دربار میں فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر بڑی بے باکی کے ساتھ اس کے سامنے ببانگے دوہل یہ باتیں کہیں، اور ساتھ ساتھ ہم نے ان سے حاصل ہونے والے اسباق کو بھی ذکر کیا. ہم نے کل کی ملاقات میں یہ بات ملاحظہ کی کہ فرعون نے اس بندہ مومن کی بات کے جواب میں کہا کہ میں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی تمہارے لیے بھی پسند کرتا ہوں، اور میں تمہارے لیے سیدھا رستہ تلاش کرنا چاہتا ہوں، رہنمائی کا سامان پیدا کرنا چاہتا ہوں. میں خود یہ چاہتا ہوں کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ. لیکن ہم نے یہ بات پڑھی کہ اللہ تعالی نے سورہ طٰہٰ میں فرعون کی اس بات کا بھی پول کھولا کہ فرعون خود بھی گمراہ تھا اور ہدایت کے نام پر اپنی قوم کو بھی گمراہ کر رہا تھا. اس مرد مومن نے فرعون کی یہ بات سن کر مزید اپنی بات کو، اپنے کلام کو آگے بڑھایا اور کہا یا قومی اے میری قوم. اس میں دعوت کا بڑا اعلیٰ پہلو ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے. صرف اس ایک لفظ میں کہ اس نے اپنی قوم سے کہا یا قومی اے میری قوم. اس کے علاوہ آپ سورہ لقمان میں پڑھ چکے کہ جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو وہ اسے کہتے تھے یا بنیا لا تشرک باللہ، اے بیٹے شرک نہ کرنا. یا بنیا اے میرے بیٹے تم کوئی بھی عمل کرو گے خواہ وہ زمینوں میں ہو آسمانوں میں ہو اللہ اسے تمہارے سامنے پیش کر دے گا. اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دیتے رہنا. وہ اپنے بیٹے کو بار بار مخاطب کر رہے تھے. اسی طرح کا انداز سورہ مریم میں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم نے اپنے باپ کو دعوت دی اور انہوں نے کہا یا اباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا جان آپ کیوں اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ کسی کام آ سکتا ہے. ابا جان اللہ نے میرے اوپر وحی اتاری ہے. ابا جان شیطان کی اتباع مت کیجیے. یعنی کہ بار بار اپنے اور اپنے باپ کے رشتے کو ذکر کیا. لقمان علیہ السلام نے بار بار اپنے اور اپنے بیٹے کے رشتے کو ذکر کیا. اور یہاں پر یہ مرد مومن اپنے اور اپنی قوم کے رشتے کو ذکر کر رہا ہے.
یا قوم، اے میری قوم. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرا بھائی جب آپ کسی کو دین کی طرف بلا رہے ہوں، دین کی دعوت دے رہے ہوں، تو اپنے اور اس کے رشتے کو بار بار ذکر کیجئے اپنی بات میں. یہ عمل آپ کی اور اس کی محبت کو اجاگر کرے گا، آپ کی اور اس کی محبت کو زیادہ کرے گا. جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو بار بار کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو بیٹے کے دل میں احساس محبت جاگ اٹھتا ہے. اگر ہم کسی کو سمجھا رہے ہیں تو اسے بار بار اس بات کا جو ہے اس کے سامنے اعتراف کیجئے، اس کے ساتھ اظہار کیجئے کہ مجھے تیرے ساتھ محبت ہے، میں تیرے ساتھ مخلص ہوں. اس نے کہا یا قومی انی اخاف علیکم. یہ دوسرا پہلو ہے دعوت کا ہی. میں تمہارے معاملے میں ڈرتا ہوں، مجھے تمہاری فکر ہے. اگر ہم دنیا میں کسی کے ساتھ محبت کر رہے ہیں تو ہر محبت میں کوئی نہ کوئی مفاد، کوئی مطلب، کوئی نہ کوئی غرض چھپی ہوئی ہے. لیکن فقط اللہ کے دین کی محبت میرا بھائی ایسی محبت ہے جس میں کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے. اب یہ بندہ اپنی قوم کو کیا کہہ رہا ہے؟ انی اخاف علیکم، میں تمہارے لیے ڈرتا ہوں، فکر مند ہوں تمہارے لیے. اور محبت کی عظیم نشانی یہ ہوتی ہے، محبت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ آپ جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں آپ اسے گھسیٹ کر اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں، بھلے آپ کو اس کے اوپر کتنی محنت ہی کیوں نہیں کرنی پڑتی. اور یہی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھلائی کہ لوگوں تم دوڑ دوڑ کر جہنم میں گر رہے ہو، چھلانگیں لگا رہے ہو، اور میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر باہر نکال رہا ہوں، تمہیں بچا رہا ہوں. اگر بندہ دوسرے کی فکر میں اپنے اور اس کے رشتے کو ذکر کرے اور اس کے سامنے اس بات کا اظہار کرے کہ مجھے صحیح معنوں میں تیری فکر ہے، درد دل کے ساتھ اس کو دعوت دے، تو دعوت اثر کرتی ہے، بات اثر رکھتی ہے. اس نے کہا انی اخاف علیکم، میں تمہارے معاملے میں ڈرتا ہوں کیونکہ تم بھی میرے یار ہو، میرے دوست ہو، تمہارے ساتھ ہی میں پلا بڑا ہوں، جوان ہوا ہوں، تم بھی میری قوم کے ہی لوگ ہو. اور یہ دوستی یاری ایسی نبھائی جاتی ہے، آج بھی دنیا میں کئی مثالیں ملتی ہیں. ایک واقعہ آتا ہے غزوہ بدر میں، ایک قیدی کو پکڑا گیا، کہا گیا بوڑھا آدمی تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس کو چھوڑ دو. اس نے کہا کہ کیا ابو جہل زندہ ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، وہ تو قتل ہو گیا. عتبہ، شیبہ، ولید یہ زندہ ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں یہ زندہ نہیں ہے، سارے مر گئے. کہتا جب میرے یار زندہ نہیں رہے، جب بیلی نہیں رہے تو میری زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ محمد تم مجھے بھی قتل کروا دو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن اتاری اور اسے جہنم کی خوشخبری بھی دی کہ جا جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ جہنم میں ملاقات کر. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ یاریاں، دوستیاں اس طرح سے نبھاتے ہیں. اس آدمی نے کہا کہ انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، میں پہلے گروہوں کے اوپر جو دن آیا تھا میں وہی دن کہیں تمہارے اوپر نہ آ جائے، اس دن سے ڈرتا ہوں. یہاں پر جو یوم ہے، یوم ان معنوں میں ہے کہ کوئی خاص دن، کوئی عظیم واقعہ ان دنوں میں ہوا تھا. اور وہ کیا تھا؟ آگے ہے مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، پہلی قوموں کے دنوں کی طرح. جو دن عاد پر آیا، سمود پر آیا، قوم نوح پر جو دن آیا، کہیں وہی دن تمہارے اوپر نہ آ جائے. داب کہتے ہیں عام طور پر عادت کو، داب کا معنی ہوتا ہے عادت. حدیث میں بھی آتا ہے علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین من کان قبلکم، لوگوں تہجد کی نماز ادا کیا کرو. دأب الصالحین، یہ تم سے پہلے لوگوں کی عادت تھی. داب کہتے ہیں عادت کو، اور ایسی عادت جو مستقل طور پر ہو. اور جب یہ داب مستقل عادت کے معنوں میں آ جاتا ہے تو پھر اس میں اس بات کا پہلو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے
کہ کسی قوم کے شب و روز اس انداز میں گزرتے ہوں، اس کے حالات ہی یہ ہو گئے ہوں۔ اور چونکہ فرعون اور فرعون کی قوم موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا رہی تھی، اور یہ ایک اکیلا مرد مومن ان کو ڈرا رہا تھا کہ کہیں تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، جن میں قوم عاد بھی ہے، قوم سمود بھی ہے، قوم نوح بھی ہے، کہیں ان کی طرح تمہارے اوپر بھی عذاب کا دن نہ آ جائے۔ اگر عذاب کا دن آ گیا تو پھر بتاؤ اللہ کے خلاف ہماری مدد کون کرے گا؟ کون ہے جو اللہ کے خلاف ہماری مدد کر سکے؟ پھر ہمارے لاؤ لشکر ہمارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اور پھر اس نے کہا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنا چاہتا ہو۔ ظلمن کے اوپر دو زبریں ہیں، ان کا معنی یہ ہے کسی بھی طرح کا ظلم اللہ اپنے بندوں پر نہیں کرنا چاہتا۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، لوگو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اس کا شکر ادا کرو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو عذاب دے، وہ تو رحیم رب ہے، رحمتوں والا رب ہے، اس کی رحمت اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اللہ اپنے بندے کے اوپر ظلم کرے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ سورۃ النساء میں اللہ اپنی چاہت بتاتے ہیں یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے ہر بات کو واضح کر دے، ویہدیکم، اور اللہ تمہیں ہدایت دے دے، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے۔ اور انسان کیا چاہتا ہے؟ انسان کی چاہت بھی قرآن میں ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ اپنی مرضیاں کرتا رہے، انسان کی یہ چاہت ہے۔ اور اللہ کی چاہت، وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ اپنے بندوں کے لیے بڑا رحیم ہے، وہ کسی بھی طرح کا ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پر۔ لیکن اگر کوئی بندے اس کی رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کی بغاوت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر ایسا دن آتا ہے جیسا دن پہلی اقوام پر آیا۔ میرا بھائی یاد رکھیں، آج بھی دنیا مانتی ہے کہ خوشی جلدی جلدی گزر جاتی ہے اور غم ٹھہر جاتا ہے، دکھ کے دن نہیں گزرتے۔ قیامت کے دن سے بڑھ کر دکھی دن کوئی نہیں کافروں کے لیے، اسی لیے وہ 50,000 سال کا دن ان کے لیے ہوگا، اور مومن کے لیے وہی دن عصر سے لے کر مغرب تک کے بقدر ہوگا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی جو اس بندے نے بیان کی اپنے دربار میں کھڑے ہو کر۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم ہفتے والے دن دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کرے۔ قال الذی